اس رات کو پانے کی کوشش کرو، اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس رات کی تڑپ میں رات کو جھاگو، اس رات کو مسجد میں گپے گھانکنے کے بجائے اور نعرے بازی کے بجائے جو ہماری مساجد میں رواج بن چکا، دروس کا، تقاریر کا، پھر ہاہوت کا، پھر نعرے بازی کا، پھر نعرے بازی کے بعد جناب گمپے ہانکنے اور کھانے پینے کا، خدا را اس راتوں کو غنیمت جانیے۔ جتنی خلوت میں آ سکتے ہو آ جاؤ، جتنی تنہائی میں آ سکتے ہو آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور روو، یہ انتہائی قیمتی لمحات ہے۔ پھر یاد رکھیے، آگے بڑھیے، یہی تو وہ مجاور ہے جو کسی قبر کا مجاور نہیں ہے، جو رب کے گھر کا مجاور بن کے بیٹھا ہے۔ یہی وہ اصل جسے آپ ملنگ کہتے ہیں، یہی وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کے اور بندے کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اتنی جتنا مشرق سے مغرب۔ اعتکاف بیٹھ جائیے۔ اعتکاف بیٹھنے والی صورت آئی ہوندی ہے جڑی دھرنے والی دی صورت نہیں ہوندی۔ بستر اٹھا کے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اللہ خیمے میں بیٹھ گیا ہے، چھوٹا سا خیمہ ہو، زیادہ کوشش کرے چرپائی کے برابر ہو، بستر لگا ہو یا چرپائی اندر لگی ہو، اس میں خلوت تنہائی ہو، تنہائی میں بیٹھ کے روئے، تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھے، تنہائی میں بیٹھ کے اس کو یاد کرے، اس خلوت کا، اس سکون کا، اطمینان کا۔ یہی تو وہ رکن ہے، یہی تو وہ مجاور ہے جو کسی قبر کا مجاور نہیں ہے، جو رب کے گھر کا مجاور بن کے بیٹھا ہے۔ یہی وہ اصل جسے آپ ملنگ کہتے ہیں، یہی وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف ہے، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، تلاش کرتے چھائیں، ہو سکتا ہے وہ 21ویں کو حکم لگا دے، ہو سکتا ہے وہ 23ویں پر حکم لگا دے، ہو سکتا ہے وہ 25ویں پہ حکم لگا دے، اس کی مرضی ہے 27ویں پر حکم لگا دے، اس کی مرضی ہے 29ویں پر حکم لگا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے مناظر مجھے دکھا دیے گئے تھے لیکن پھر میرے دل سے اٹھا لیے گئے تاکہ میری امت تھوڑی سی تنگی تکلیف محسوس کرے اور یا تلاش کرے، محنت کرے۔ اس رات کو پانے کی کوشش کرو، اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس رات کی تڑپ میں رات کو جھاگو، اس رات کو مسجد میں گپے گھانکنے کے بجائے، تکلیف نعرے بازی کے بجائے جو ہماری مساجد میں رواج بن چکا، دروس کا، تقاریر کا، پھر ہاہو کا، پھر نعرے بازی کا، پھر نعرے بازی کے بعد جناب گمپے ہانکنے اور کھانے پینے کا۔ خدا را اس راتوں کو غنیمت جانیے۔ جتنی خلوت میں آ سکتے ہو آ جاؤ، جتنی تنہائی میں آ سکتے ہو آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور روو، یہ انتہائی قیمتی لمحات ہے۔ پھر یاد رکھیے، آگے بڑھیے، جب اعتکاف کو پورا کریں گے ادھر چاند، عید کا چاند نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ، پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنے اعتکاف کو ختم کرو۔ نبی علیہ السلام نے تو 1 مہینہ پورے کا اعتکاف کیا، پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے، پہلے عشرے میں تلاش کرتے رہے لیلۃ القدر کو۔ جب 10واں روزہ آیا، جبریل آئے، محبوب کیا پروگرام ہے؟ اٹھ جانے کا پروگرام تو نہیں ہے، جس رات کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ رات تو آگے ہے۔ فرمایا میں سمجھا وہ دوسرے عشرے میں ہوگی، میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ جب 20ویں رات آئی، جبریل فجر کے وقت پھر آئے، فرمایا محبوب جس رات کی تلاش میں تڑپتے رہے ہو وہ رات تو آگے ہے۔
پھر آپ خیمے سے باہر نکلے. او میرے صحابہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پورے 20 دن کا، وہ گھروں کو نہ جائیں. جس کی تلاش میں تھے وہ تو آگے ہے. پھر اگلے عشرے کا تلاش جناب شروع ہوا. پیغمبر فرماتے ہیں رات کو مجھے وہ مناظر دکھا دیے گئے. میں نے دیکھا کہ آگ کیچڑ سا محسوس ہو رہا ہے، اس میں میں سجدہ ریز ہوں. یہ مجھے مناظر دکھایا گیا. میں اٹھا، آگے میں چاہتا تھا دیکھنا لیکن میں اٹھا تاکہ صحابہ کو جگاؤں، بتلاؤں. اٹھو سونے والوں اٹھو، آؤ میں تمہیں منظر دکھاؤں. راستے میں 2 بندوں کو لڑتے میں نے دیکھا. میں ان میں جھگڑے میں سنتا رہا، صلح کرواتا رہا. پھر میرے واپس آ گیا. اللہ نے میرے ذہن سے بات کو اٹھا لیا تاکہ میری امت کے لیے یہ تھوڑی سی تڑپ قائم رہے. تڑپو اس رات کی تلاش میں، راتوں کو گزارو. ضروری نہیں ہے معتکف کو ہی یہ رات نصیب ہو، دوسرے کو بھی نصیب ہو سکتی ہے. رات کو آج ہو سکتا ہے اعتکاف والا تلاش کرتا رہے، نہ پا سکے، باہر سے آنے والا تڑپ اس کی خواہش چاہت اللہ پوری فرما دے. معتکف کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس رات کے کسی منظر کو دیکھ لے، لیکن یہ یقین ہے جس نے 5 راتیں یہ تاک 21ویں سے 29ویں تک جاگ کے گزار لی، اس کا شرف، اس کا مقام، اس کا اجر، اس کا ثواب پالے گا.